اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بہار رمضان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ یاسین اور میں ہوں نایاب گیلانی۔ ناظرین، آج 23 رمضان المبارک ہے، یعنی کہ نجات کے عشرے کا آج تیسرا روز ہے۔ آج میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ نجات کے عشرے کا تیسرا روز ہے، یہ سلسلہ 30 رمضان المبارک تک جاری رہے گا۔ خدا سے نجات مانگے امت مسلمہ کی بحالی کے لیے۔ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ زبوحالی کا شکار ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے مصر تباہ ہوا، عراق تباہ ہوا، شام برباد ہو گیا، یعنی کہ جہاں بھی دنیا کے کسی کونے میں مسلمان موجود ہیں وہ گھٹ کے جی رہے ہیں، زبوحالی کا شکار ہے، وہ کھل کے اپنی زندگی نہیں گزار پا رہے۔ یہ خدا کی طرف سے امت مسلمہ پہ عذاب ہے۔ خدا سے نجات مانگے اس عذاب سے۔ امت مسلمہ روز بروز زوال پذیر ہوتے جاتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال اور موجودہ صورتحال بھی قومی سلامتی ان صورتحال میں انسٹیبل رہتی ہے، یعنی کہ قومی سلامتی خطرے میں رہتی ہے۔ خدا سے نجات مانگے کہ پاکستان کی صورتحال، پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں اور ہم پہ یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، جو گھٹن ہے، اس سے ہمیں نجات مل جائے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد خلیل اسماعیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ حافظ محمد خلیل اسماعیل تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے، اور اب میڈم نایاب آج کی خاص بات کیا لے کر آئی ہیں آپ ہمارے ناظرین کے لیے؟ حمزہ، میں حضور پاک کی ایک حدیث سنانا چاہوں گی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی بد زبانی اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
مطلب اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہمیں اس کے کچھ شرائط ہیں، کچھ ضوابط ہیں جن پر پورا عمل پیرا ہونا ہے. تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا اور بد زبانی نہیں کرنی. تو اسی کے ساتھ بہار رمضان ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں نعت رسول مقبول کی جانب، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید تابش علی شاہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے. عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے. رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو سب آسرا یہی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے،
میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، نعت رسول مقبول ہر مسلمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہر مسلمان کی روح کا سکون۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں رمضان المبارک کے خصوصی بیان کی طرف، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ لقمان چشتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کا فیضان نصیب فرمائے۔ آج زکوٰۃ کے حوالے سے مختصر گفتگو آپ کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ زکوٰۃ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ یہاں سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ نے جہاں نماز کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا اور حکم ارشاد فرمایا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی زکوٰۃ دینے کا بھی جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا۔ میں بڑے مختصر انداز کے اندر آپ کے سامنے زکوٰۃ کو رکھنا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر 7.5 تولے سونا موجود ہے یا اس کی مالیت آپ کے پاس موجود ہے، 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس موجود ہے یا اس کی مالیت آپ کے پاس موجود ہے، اور اس جو ہے وہ سونے کے اوپر یا چاندی کے اوپر یا اس کی مالیت کے اوپر آپ کو 1 سال گزر چکا ہے، یعنی 1 سال قبل آپ کے پاس وہ اس اختیار حاصل تھا کہ وہ مال آپ کا تھا، آپ جو ہے وہ اس کے اوپر قوت رکھتے تھے، آپ کا وہ مال اپنا تھا، تو 1 سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جو ہے وہ باعث عبرت بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے لیے کیا معاملات ہیں۔ سامعین محترم، زکوٰۃ ادا کرنا علماء فرماتے ہیں، بلکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کا جو مال ہے اس کی میل جو ہے وہ نکل جاتی ہے، تو جب مال کی میل نکلتی ہے تو باقی جو آپ کے پاس مال بچتا ہے، وہ جو باقی مال بچا ہوا ہے وہ مال آپ کا پاک ہو جائے گا۔ سامعین محترم، یہ نصاب آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ اتنا مال ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، وہ زکوٰۃ دینا اس پر ضروری ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی کتنی ہے؟ تو آپ کے پاس جتنا مال موجود ہے وہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو اس میں سے 2.5% آپ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی رستے کے اندر آپ خیرات کریں گے، اسے آپ زکوٰۃ جو ہے وہ نام زکوٰۃ کا نام دیا گیا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین ہمیں دینی معاملات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ حافظ لقمان چشتی رمضان کی اہمیت بیان کر رہے تھے۔ اب اسی کے ساتھ حمزہ ہمارے پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ ہے، اب آپ کی اچھی بات کا ٹائم ہوا جاتا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے ہمیں آج؟ نایاب، آج کی جو اچھی بات ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسراف یہ بھی ہے کہ جس چیز پہ انسان کی طبیعت چاہے اسے وہ کھا لے، یعنی کہ یہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے کہ جو آپ کا دل کر رہا ہے کھانے کو آپ وہ کھاتے جائیں۔ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھیں، قابو کرنا سیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر وہ چیز جس پہ آپ کی طبیعت کہہ رہی ہو اسے کھا نہیں لینا چاہیے۔ اسلام اسراف سے منع کرتا ہے۔ اسراف سے کیوں منع کرتا ہے؟ اسراف دراصل جو ہے وہ دولت کا ضیاع ہے۔ جب آپ اپنی دولت بے جا چیزوں پہ، جو آپ کی خواہش ہوگی، آپ اپنی خواہشوں پہ خرچ کرتے رہیں گے تو پھر آپ وہ اپنی بنیادی ضروریات سے محروم رہ جائیں گے جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو اسی اچھی بات کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔